اللہ رب العزت نے آپ کو کئی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، اوراق غم۔ اس کتاب میں انہوں نے سرکار کے پیارے نواسوں کا ذکر کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، کربلا کے مختلف موضوعات کو بیان کیا۔ اپنی اس کتاب میں علامہ ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کا ذکر بھی کیا، 4 خلفائے اربع، ان کے کچھ حالات بھی بیان فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے علامہ قسطلانی کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ علامہ قسطلانی بہت بڑی علمی شخصیت ہوئے ہیں، بخاری شریف کے شارح ہوئے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ علامہ ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب کسی نبی کی تعلیم موجود نہیں تھی، سرکار نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اللہ رب العزت نے اس جاہلیت کے زمانے میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بت کے آگے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، بلکہ علامہ قسطلانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اولاد والدین جس طریقے پہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اسی طریقے پہ چلے، جو ہمارا عقیدہ ہے اپنی اولاد کو بھی وہ سکھایا جائے۔ جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو آپ کے والد ایک دن آپ کو بت خانے میں لے گئے اور بت کے سامنے جا کے کہا کہ بیٹا یہ ہمارا معبود ہے، اس کے آگے سجدہ کر۔ جب والد نے یہ کہا تو آپ نے والد سے کوئی بحث تکرار نہیں کی، لیکن بت کی طرف مخاطب ہو کے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر فرمایا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ فرمایا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے فرمایا بولتا کیوں نہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دیتا، میں مارنے لگا ہوں، جان بچا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے دھکا دیا اور بت گر گیا۔ جب بت گرا تو والد نے دیکھا، ان کا توبہ توبہ، ہمارے معبود کی اتنی گستاخی، آج تک یہ سوال جواب کسی نے نہیں کیے اور ایسا طرز عمل کسی نے اختیار نہیں کیا کہ ہمارے خدا کو گرا دیا ہے۔ والد نے ایک تھپڑ رسید کیا اور آپ کو لے کے آپ کی والدہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے آج اس نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ میں بت خانے میں لے گیا اور اس نے وہاں سوال جواب کیے، اور جب جواب نہیں آیا تو اس نے ہمارے معبود کو دھکا دے کے گرا دیا ہے۔ میں نے ایک تھپڑ سے رسید کیا، یہ تو عجیب سا بچہ ہے۔ جب آپ کے والد نے آپ کی والدہ سے یہ کہا، علامہ ابو الحسنات شاہ صاحب لکھتے ہیں علامہ قسطلانی کے حوالے سے کہ والدہ نے کہا اے ابو قحافہ اس بچے کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت نے پتہ نہیں اس سے کون سا کام لینا ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا، جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے ایک غیبی آواز سنی تھی، آواز آ رہی تھی، بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کون سی آواز سنی تھی؟ آپ کی والدہ کہنے لگیں جب یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت کوئی منادی، کوئی ندا دینے والا کہہ رہا تھا یا امت اللہ بالتحقیق ابشر بولد العتیق، او اللہ کی بندی خوش ہو جا، تجھے اللہ نے ایک عتیق بیٹا عطا کر دیا ہے۔ عتیق بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ تجھے اللہ نے ایک عتیق بیٹا عطا کر دیا ہے، اسمہ فی السماء صدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں بولنے والے نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ اب مجھے پتہ نہیں محمد کون ہے، اس وقت تو سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ سرکار حضرت صدیق اکبر سے 2 سال بڑے ہیں، ویسے بھی سرکار بڑے ہیں،
عمر میں بھی 2 سال بڑے ہیں۔ 63 سال کی عمر ہوئی تو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، اور سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 2 سال 3 مہینے اور چند دن آپ نے خلافت کی، اور جب آپ کی عمر بھی پورے 63 سال ہوئی تو رب نے آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ خلفائے ثلاثہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر بھی 63 سال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر بھی 63 سال ہوئی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عمر بھی 63 سال ہوئی ہے، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تقریباً 80 سال ہوئی ہے۔ باقی یہ جو تینوں خلفاء تھے، اللہ رب العزت نے جتنی ظاہری زندگی اپنے محبوب کو عطا فرمائی، محبوب کے غلاموں کو بھی اتنی ہی عطا فرمائی۔ تو سرکار کے وصال کے بعد 2 سال اور چند مہینے آپ نے خلافت کی۔ جب 63 سال عمر ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ تو اس وقت تو سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو وہ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں محمد کون ہے، اور یہ ان کے ساتھی ہوں گے، رفیق ہوں گے، پتہ نہیں اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹے سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ اے ابو قحافہ سختی نہ کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ عہد جاہلیت ہے، کفر و شرک ہر طرف عام ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، چوری ہے، اس ماحول میں بھی جس ہستی کو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی رفاقت اور سنگت کے لیے منتخب فرمایا ہے، رب نے اس دور میں بھی ان برائیوں سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ کچھ اور صحابہ کی بھی خصوصیت ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے بھی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس لیے جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، وہ چہرہ جسے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے چہرے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ علماء نے کئی مفہوم لکھے ہیں، ایک یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ مبارک ہستی ہیں جن کے چہرے کو رب نے یہ عزت عطا فرمائی کہ انہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور یہی خصوصیت پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے اس جان نثار غلام کو بھی عطا فرمائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے صرف سرکار کے دست مبارک پہ بیعت کی ہے، سرکار کے علاوہ کسی کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ یہ خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ باقی جتنے صحابہ تھے انہوں نے سرکار کے دست مبارک پہ بھی بیعت کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی، حضرت عمر نے سرکار کی بیعت بھی کی، حضرت صدیق اکبر کی بھی کی، حضرت عثمان نے، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر، سرکار سب کی بیعت کی، حضرت مولا علی نے ان تینوں کی بیعت کی اور سرکار کی بھی بیعت کی۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ آپ نے صرف سرکار کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی، سب نے آپ کی بیعت کی اور سب نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اس امت کے سرکار کے بعد پہلے امام سرکار کی حیات ظاہری میں جنہوں نے مسجد نبوی میں جلیل القدر صحابہ کو نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں سرکار کی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کو پڑھائی ہیں، اور سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں آپ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا میرے وصال کے بعد امت کا امام اگر کوئی ہوگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ساری امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ رتبہ رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔